لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے نا کہ جو برطانوی حکومت ہے وہ اس بات کو درست نہیں سمجھتی کہ ان کی طبی صورتحال اس لیول کی ہے کہ فی الحال انہیں برطانیہ میں رہنا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ وہ درخواست کر رہے ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ نہیں کامران صاحب، یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی میڈیکل کنڈیشن پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے سٹے کے قانون، ویزا موجود ہے جو ان کا سٹے کا قانون ہے 180 دن کا، جس کو کووڈ میں بڑھایا گیا تھا، اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ان کی طبی کنڈیشن پر نہ کوئی بات کی ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس بات کو ایگزامن کرتے ہیں۔ یہ بات اگر نواز شریف صاحب کم از کم میری نالج جو ہے، اگر ہسپتال میں ایڈمٹڈ ہوتے تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا، یہ ہو سکتا تھا۔ اب ان کو یہ تو اطمینان کی بات ہے نا کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی جب سے وہ تشریف لے گئے ہیں ایسا کوئی دن نہیں آیا ان کی طبیعت کسی دن ایسی خراب نہ ہوئی کہ انہیں باقاعدہ ایڈمیشن کی ضرورت ہو۔ گویا کہ الحمدللہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی حد تک کافی بہتر ہے، مطلب ایک دن بھی اگر ہاسپٹل نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم احسانی ہے نا، طبیعت اس کا مطلب اچھی ہے۔ جی کامران صاحب، آپ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹ بڑی واضح ہے کہ 3 بڑے میجر پروسیجرز ان کے ہونے ہیں، یعنی 3 میجر سرجریز ان کی ہونی ہیں، ان میں سے کوئی بھی معمولی نہیں ہے، اور موربیڈیٹیز ہیں، یعنی ایک کا ایفیکٹ دوسرے پہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک چیز کو ٹھیک کریں گے دوسری خراب ہو سکتی ہے، تو اس کو لائٹلی نہ لیں۔ یہ کھیل کی بات نہیں ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کم ظرف بیانات کی بات نہیں ہے، یہ ایک شخص کی زندگی کا اور صحت کا مسئلہ ہے، تو کم از کم ہمیں اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمائیے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹی وی ڈیبیٹ پر کیا گئی معاملہ ہے۔ بالکل یہ فرمائیے گا بھائی صاحب، تو پھر اب جو یہ پروسیس ہے ٹریبونل میں اپیل کر دی ہے نواز شریف صاحب نے، اور اگر مثال کے طور پہ ٹریبونل بھی ہوم آفس کی طرح سے یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ویزا ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے اور ہوم آفس کا یہ فیصلہ صحیح ہے، تو پھر نواز شریف صاحب پھر واپس تشریف لائیں گے پاکستان؟ جی وہاں ان کا عدالت بھی وہاں موجود ہے، وہاں پر قانون ہے اس ملک کے اندر۔ ہماری طرح بدقسمتی سے جو ہمارے حالات ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں، تو قانون وہاں حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو ان کے علاج ہونا ہے، یہ ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہو جائیں گے، ہمیں امید ہے وہ اجازت دے دیں گے، وہاں نہ ہوا تو کہیں اور علاج کروا لیں گے۔ ان کی، ہماری پارٹی کا، میرا ذاتی، اس پارٹی کے ہر شخص کا اور ہر پاکستانی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ علاج کروا کر آئیں۔ زندگی صحت سے بہتر سے زیادہ کوئی چیز بھی انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتی، یہ ان کا حق ہے اور وہ علاج کروا کے آئیں گے۔ یقیناً آپ نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور آبویسلی ایک آپ کو اسٹریٹجائز تو کرنا ہوگا، نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہوں گے، کہ جہاں پر یہ ہے کہ بہت غالب امکان ہے کہ ان کی اپیل اپروو ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک امکان یہ تو ہے کہ وہ ڈس اپروو ہو جائے گی، اس صورت میں ان کے پاس اب ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے، انہوں نے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوا ہے، وہ تو ایک بڑی مشکل صورتحال تو ہوگی نا۔ جی ہم نے اس حکومت کی مہربانی ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تو وہ جو بھی طریقہ ہوتا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، آپ کو دنیا میں ہر جگہ علاج کی سہولت میسر کی جاتی ہے، تو وہ علاج اپنا کروا کر ہی آئیں گے۔ یہ ہمارا ان کو مشورہ بھی ہے اور ہمارا فیصلہ بھی ہے۔ باقی جو کچھ وہ کرنا چاہیں اپنے حقوق کے لیے پورا استعمال کریں گے۔ یہ فیصلہ ہے بھائی صاحب کہ ایک آپشن ان کے پاس برطانیہ میں رہنے کا یہ ہے کہ وہ سیاسی پناہ مانگے، پولیٹیکل اسائلم سیک کریں، یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے؟ جی میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل اسائلم آپشن ہے، حالانکہ یہاں جو حالات ہیں تو پولیٹیکل اسائلم تو بنتا ہے۔ جو آپ نے ججوں کو خرید کر ان کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکٹ کیا ہے، تو برطانوی عدالتیں بھی یہ چیزیں بھی دیکھتی ہیں۔ پھر جو 2 ان کی کنوکشنز ہیں ان کا فیصلہ بھی اگر کوئی عدالت دیکھ لے تو وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ مجھے اگر آپ بات کرنے دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ یہ جج خرید کے فیصلہ کیا گیا ہے سر، یہ جج بکے تھے اس میں فیصلے پھر گزارش کر دوں جو ٹرائل کورٹ میں، آپ شاید بھول جاتے ہیں کہ ارشد ملک نامی جج تھا جس نے خود کہا کہ میں بلیک میل ہوا ہوں،
میں نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، میں نے دباؤ میں کیا ہے، ٹریبیونل بنا لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان سر کے اس کے فیصلے بعد اسلام بدقسمتی سے آباد ہائی برقرار کورٹ ہیں۔ اور دوسری اعلیٰ عدالتوں یہ میں کم از کیس کم جا چکا ہے سر، جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سٹیمپ کر دیا ہے، ان کی ساری سزائیں بحال کر دی ہیں سر۔ جی میں پھر گزارش کروں گا کہ انصاف کا تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آئیں گے، ان سب معاملات کو عدالت میں فیس کر لیں گے، لیکن صحت ہوگی تو عدالت میں آئیں گے۔ یقیناً۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنے کے شاید مسئلہ نہ ہو، تو کیا یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے، مگر ان کو کوئی قباحت نہیں ہے، 3 سال سے رہ رہے ہیں انگلینڈ میں، وہ ان کے بھی صحت کے مسائل تو ہیں جی ڈار صاحب کے بھی۔ جی آپ رہ سکتے ہیں، آپ ہر ملک میں رہ سکتے ہیں، ٹریول ڈاکیومنٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اگر وہ ملک آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ رہ سکتے ہیں۔ ٹریول ڈاکیومنٹ تو ایک ملک سے دوسرے ملک کے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا ابھی فی الحال تو برطانوی حکومت نے کہا نواز شریف صاحب سے کہ آپ نہیں رہ سکتے، ابھی تک کی تو کیفیت یہ ہے نا آج کی۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ بدقسمتی سے ہم ہر بات کو توڑ موڑ لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ویزا بھی قائم ہے، اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو ہمارا 180 دن کا قانون ہے اس کے تحت آپ مزید ملک میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ٹریبیونل میں معاملہ چلا گیا ہے، وہ بھی میں گزارش کروں گا کہ ویب سائٹ پہ آپ ضرور جائیں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ وہاں اس ملک کا قانون کیا ہے۔ یہاں اسپیکولیشن اور طرح طرح کی کمنٹری کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہمارے محترم اس ملک کے قابل وزراء کرتے رہتے ہیں، تو وہ پڑھ لیں۔ تو جب تک ٹریبیونل فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اس ملک میں لیگلی رہ سکتے ہیں، یہ ان کے قانون میں گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ عدالت میں بھی جا کر اگر ٹریبیونل بھی آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس کو